خالی اولاد کا مانگ لینا یا اولاد تمہیں مل جانا لیکن ان کی صحیح تربیت نہ کرنا تمہارے لیے وبال جان ہے۔ دو قسم کی اولاد ہے، ایک اولاد ہے نعمت، ایک اولاد ہے عذاب زحمت۔ اولاد تمہیں اللہ عطا کر دے تو اب تمہارے اندر بہت سی ذمہ داریاں رکھی جس سے تم اس کو نعمت بنا سکتے ہو، قرۃ اعین بنا سکتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہو۔ نئے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی بدبختی اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی اور آخرت میں تو ہے ہی، ان سب کا کٹا چھٹا تمہیں نکالنا پڑے گا۔ بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کا ذہن معصوم ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو اندر لے کے نہیں آتا، جو دیتی ہے ماں یا باپ یا گھر وہی لیتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس وقت جب کہ تم کوئی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ جاہل مطلق کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ انسان کا بچہ ہے۔ بقیہ سب کے بچے، جانور درندوں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ عالم بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جاہل انسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بقیہ سب کے عالم بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کون دشمن ہے۔ پہلی مرتبہ چوزا نکلا ہے انڈے سے اور سامنے بلی آ جائے گی تو بھاگے گا۔ اسے کس نے سکھایا کہ بلی تیری دشمن ہے؟ ہاں، آپ پہلی مرتبہ وہ چگنا شروع کیا ہے چوزا، آپ اس کو دانے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے ذرات ملا کے رکھ دیں، دانے کھائے گا، ذرے نہیں کھائے گا۔ کس نے بتایا کہ ذرے نہیں کھانا ہے، دانے کھانا ہے؟ ہمارے بچے کو اگر آپ کیا ہے، کوئی لکڑی دے وہ بھی پکڑ لے گا، کوئی سام دے وہ بھی پکڑ لے گا۔ اس کو معلوم نہیں سام زہریلا ہے، لکڑی ہمارے لیے مفید ہے، نہیں معلوم۔ بچے کو یہ سمجھنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو بات کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو چلنے پھرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور جانور کے بچے کو یوں پیدا ہوا یوں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خود اپنی بنین اپنا چمڑا صاف کر لیتا ہے، اپنا جسم صاف کر لیتا ہے، مٹی میں لگڑتا ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ سب سے زیادہ عالم جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، انہیں کوئی چیز بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتا ہوتا ہے انہوں کیا کرنا ہے دنیا میں آ کے۔ لیکن ایک انسان کا بچہ ہے جس کو اللہ نے کچھ نہیں بتایا، لا تعلمون شیئا، جاہل مطلق بنا کے پیدا کیا۔ اب جاہل مطلق جو تھا اس کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا گہوارہ، سب سے پہلے تربیت گاہ، سب سے زیادہ اس پر اثر کرنے والی چیز ماں باپ اور ماں باپ دینے والے ماحول ہے، گھر۔ یہاں جو سکھاتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے جو لوگ درگاہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ کیا بدعات میں ہوتے ہیں، جو لوگ کیا ہیں رسومات کے ہوتے ہیں، لاکھ انہیں سمجھاؤ، بخاری و مسلم کی روایتیں کھول کے بھی رکھ دو، وہ بولیں گے نہیں جی ہمارے ابا جی کرتے تھے، جی ہمارے ابا بول کو گئے ہمیں نہیں چھوڑ سکتے، ابا نے غلط سکھا دیا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہی ابا توحید بول دیتا، پھر لاکھ مصیبتیں آ جائیں کہ کہیں گے کہ نہیں جی ابا ہمیں بول کے گئے تھے ہم شرک نہیں کریں گے۔ ایسے بھی بہت سے لوگوں سے میں نے ملا ہوں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ نمازی بھی ہوں گے لیکن کہتے کہ اے مولوی صاحب کتنے ہی سال گزر چکے ہیں میں نے کوئی ایک نماز نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے ابا جی نے پہلے کہا کرتے تھے بچپن میں کبھی نماز نہ چھوڑنا، وہ عادت جو بچپن میں ڈالی تھی آج تک نہیں چھوٹی ہے، میں نماز برابر پڑھتا ہوں۔ باپ نے ڈالا تھا، بچپن میں ڈالی ہوئی چیز ہی اصل میں پائیدار ہوتی ہے، یہی چیز ہے، یہی پہلا گہوارہ ہے، یہی پہلا مدرسہ ہے۔ اسکولوں میں تربیت تو بعد میں شروع ہوتی ہے، گھر، ماں باپ، اسی سے پہلا بچہ سیکھتا ہے کہ کیا مجھے کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ کہہ کے پلاتی ہیں، جب پیتے وقت فاتحہ پڑھتی ہیں، پیتے وقت سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ بچے بہت جلد حفظ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ماں سے سنتا ہے۔ جو مائیں گانے گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، ان کا بچہ بھی بہت جلد ڈانس سیکھ لیتا ہے، گانے سیکھ لیتا ہے۔ خطا اس کی نہیں، ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ نے جو دیا وہ لیا، اور اس کا وہ ذہن پہلا ہوتا ہے اسٹیپ جس میں وہ بالکل خالی ہوتا ہے، جو ڈالا وہ محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ہم سب کو متنبہ کیا کہ ما من مولود
الا یولد لہ الفطرہ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے فاجر، فاسق، گنہگار ایسا پیدا ہوتا ہو، نہیں، سب فطرت پہ معصوم پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، یا ہمارے جیسے لوگ انہیں کیا ہے پامال کر دیتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، ورنہ تو اس کو سب سے پہلے دین سکھاؤ، توحید سکھاؤ، تو یاد رکھو بچہ پھر اپنی زندگی کے کوئی مشکل معاملے کو وہ دیکھے اور کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو نہ پکارے۔